بلاول بھٹو صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. 300 یونٹی ساری پاکستان کی بجلی مفت کر سکتے ہیں. 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. میں ان وجوہات پہ الیکشن نہیں لڑ رہا. یہ شکر ہے میں اس خرابی کا حصہ نہیں بنا جو آج ملک کے اندر ہے. دھڑا پارٹی تھی. میں نے اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا، پر میں سیاست نہیں چھوڑی، لیکن ورکر کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کیمپین نظر نہیں آتی، کوئی امیدوار نظر نہیں آتا، پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ نہایت ہی سینئر سیاستدان پاکستان کے جو ہیں شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے 24 نیوز کے آفس میں ہماری ریکویسٹ پہ. جو الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں، یہ انتشار ہے. یہ انتشار کس وجہ سے ہے، ذرا کوئی ایکسپلین کریں گے؟ الیکشن صرف انتشار ہی پیدا کر سکیں گے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس آج کچھ عوام کو کہنے کو نہیں ہے، کسی کے پاس منشور نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سوچ کا اظہار نہیں ہے، کوئی نیریٹو نہیں ہے، کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے. ان کو یہ 5-6 مہینے کا ٹائم ملا تھا. اگر یہ سب بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کر لیتے، آج ملک کے اندر غیر معمولی حالات ہیں، اور غیر معمولی حالات کا مقابلہ غیر معمولی سوچ ہی کرتی ہے. یہ فیصلہ کر لیتے کہ آگے کیا کرنا ہے، پھر الیکشن ہوتے. آگے کیا دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں، اور انتشار کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہاں پر عوام سڑکوں پر ہوگی، کیا احتجاج ہوں گے، کس حوالے سے آپ انتشار کی بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں، ملک نہیں چل پائے گا. آج جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ابھی سے متنازع بننا شروع ہو گیا ہے بدقسمتی سے. میری یہ خواہش تھی، میری امید بھی تھی کہ شاید ہم پاکستان کی تاریخ کے پہلے فیئر الیکشن کرا دیں، لیکن اب وہ امید ختم ہوتی جا رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر پر آپ کا اعتماد نہیں؟ میرا پورا اعتماد ہے، لیکن اس وقت حالات یہ ہیں جو میں نے آج بھی ذکر کیا. کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فل فیسیلیٹیٹ کریں گے الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے، بلکہ آج تو فوج تعینات کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے ہیں. تو چیف الیکشن کمشنر اور پاک فوج کے سربراہ ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک کردار ہے تمام سیکورٹی کے معاملے، تو ان دو شخصیات سے آپ کا کیا مطالبہ ہوگا اگر آپ نگران وزیر اعظم کے علاوہ؟ میرا کسی سے مطالبہ نہیں ہے. الیکشن کروانا چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے، باقی سب ادارے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو الیکشن پہ جب بھی کوئی انگلی اٹھ جائے، مثلا ایک جماعت کا سمبل چلا گیا، سپریم کورٹ نے کیا، کیا اس سے الیکشن کے بارے میں پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ وہ جماعت اقتدار میں تھی پہلے، قانونی طور پہ شاید درست فیصلہ ہو، لیکن الیکشن ایک بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. الیکشن کرنا، الیکشن میں حصہ لینا، پارٹی بنانا، ووٹ دینا. تو جب آپ اس کی وائلیشن کریں گے، جب وہ فیصلہ درست ہوتا نہ نظر آئے، پھر ابہام پیدا ہوتا ہے الیکشن کے بارے میں. آج ایک جماعت کے امیدوار کوئی کیمپین ہی نہیں ہے، بلکہ آج آپ بازار میں جائیں کسی کی کیمپین نہیں ہے. آج لوگ مایوس ہیں اس الیکشن کے پروسیس سے. آج 2 ہفتے رہتے ہیں، ہر آدمی پوچھے الیکشن ہوں گے. یہ اس الیکشن کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آج لوگ سوال کر رہے ہیں، ہر شخص. ابھی میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا تو اینکر مجھ سے پوچھتے الیکشن ہوں گے. میں نے کہا یار 2 ہفتے رہ گئے. تو آج لوگوں کا اعتماد اٹھ کے الیکشن سے. تو یہ ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کی، چیف جسٹس صاحب کی، اور موجودہ وزیر اعظم ان کی زیادہ بنتی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس نے جو سمبل کا جو فیصلہ دیا ہے اس پر آپ کو تحفظات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تھی سمبل کے ساتھ پارٹی جماعت الیکشن کے میدان میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمبل ہم نے پہلے بھی جماعتوں سے لیے ہیں، اس کا تاثر ہمیشہ غلط جاتا ہے. آپ ایک پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے، اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے، اس کہیں جی خامی درست کرتے ہیں، آپ کو سمبل مل جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ سمبل لے لیں گے، کسی ایک پارٹی کے خلاف ایسا فیصلہ آئے گا جو بائیس سمجھا جائے، جو صرف اس پارٹی پر اپلیکیبل سمجھا جائے، تو پھر الیکشن پر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کے بعد ان آزاد امیدواروں یہ کتنے امپورٹنٹ ہوں گے سیاسی جماعتوں کے لیے؟ دیکھیں، جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا انحصار ہی آزاد امیدواروں پر ہوگا، جو آزاد لوگ جیتیں گے. اب جو لوگ پی ٹی آئی کے چونکہ سمبل نہیں ہے، تو کیا وہ ٹیکنیکلی آزاد ہیں؟ اس پر بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. وہ بھی کچھ لوگ جیت جائیں گے، 1 جیتے، 10 جیتے، 100 جیتے، مجھے نہیں پتا. تو کیا وہ آزاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ مزید ابہام پیدا کر رہا ہے اس الیکشن کے بارے میں. اچھا سر جی، یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں اپنے ہر جلسے میں کہ میں مفت بجلی دوں گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ پریکٹیکل ہے، پاسبل ہے؟ جی، بلاول بھٹو صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. 300 یونٹی ساری پاکستان کی بجلی مفت کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں سر؟ بالکل کر سکتے ہیں. مزید قرضہ لیں اور مفت کر دیں. تو قرضہ آپ کو لینے کوئی نہیں دے گا. جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں، آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. نہ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں.
پاکستان کی کل آمدن صرف سود ادا کر سکتی ہے، اس سے بھی کم ہے. تو آپ یہ مزید قرضہ لے کر 25% پر آپ کسی کو بجلی مہیا نہیں کر سکتے. اور سر نون لیگ میاں نواز شریف بھی اب جلسوں میں جا رہے ہیں. ان کے منشور کا تو انتظار ہے، لیکن جو باتیں کر رہے ہیں کہ میں اس دفعہ اگر آؤں گا تو مزید بہتر چیزیں جو ہیں وہ کریں گے. کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیے میں تو امید ہی کر سکتا ہوں نا کہ بہتری ہوگی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کوئی جماعت بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکی کہ کیسے وہ درستگی کریں گے. کون سی وہ چیزیں ہیں جو پچھلے 16 مہینے پی ڈی ایم کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں ہر جماعت اقتدار میں تھی، اس سے پہلے پی ٹی آئی اقتدار میں تھی. آج کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا، میں کیسے درستگی کروں گا. کوئی راستے کا تعین نہیں کر سکا. تو کیا یہ آ کر پھر اقتدار میں آ کر سیکھنا شروع کریں گے کہ ہم کیسے ملک کے حالات درست کریں گے؟ اگر دیکھا جائے تو بہت سے آپ کے ایسے بیانات ہوتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہے ہیں. تو کیا کوئی بیک ڈور، کوئی رابطے شابطے تو نہیں؟ میں کسی سے نہ میں فیور کرتا ہوں نہ میں کسی مخالفت کرتا ہوں. میں وہ بات بیان کرتا ہوں جو میری سوچ ہے. خان صاحب نے جو 3 سال 8 مہینے حکومت چلائی ہے وہ پاکستان کی بدترین حکومت تھی. تو میں کسی بھی زندگی میں بیک ڈور رابطے میں نے نہیں کیے، وہ دوسرے لوگ ہیں بیک ڈور والے. ٹھیک ہے. اچھا سر، 7 مرتبہ آپ NA-51 جو کہ اب اس کا نیا 50 بھی بنا، 57 ہو گیا، 51 ہو گیا. 51 ہو گیا. تو سر آپ 7 مرتبہ جو ہے یہاں سے MNA جو ہیں بنے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعظم بھی بنوایا. تو اب یہ بتائیں کہ NA-51 کی تمام اس پہ نظریں ہیں، اور وہاں پہ دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں، ایک آپ تھے اور دوسرا جو صداقت عباسی صاحب تھے، وہ بھی اب دونوں جو ہیں وہ باہر ہیں. نئے چہرے آ رہے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں ان کو NA-51؟ اب عوام بھی یہ سوچ رہی ہے اور یہ سوال بھی کرتی ہے کہ شاہد صاحب کیوں باہر ہیں. اور آپ کے بہت سے، کیونکہ ہم جب NA-51 جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ شاہد صاحب نے جو فیصلہ لیا ہے اس میں ہم لوگوں کے اعتماد میں نہیں لیا، یہ 7 مرتبہ MNA شپ کی. تو اس پہ آپ کیا؟ جی میں نے مکمل طور پہ اعتماد میں لیا ہے. میں 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. میں نے حلقے کے اندر بھی جہاں تک ممکن تھا، بہت بڑا حلقہ ہے، لوگوں کو اعتماد میں لیا. میں جگہ جگہ گیا، لوگ میرے پاس بھی آئے. میں نے کہا جی میں ان وجوہات پہ الیکشن نہیں لڑ رہا. اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا بہت مشکل فیصلہ تھا. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے زیادہ تقویت ملتی ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا، کہ شکر ہے میں اس خرابی کا حصہ نہیں بنا جو آج ملک کے اندر ہے. تو سر یہ بتائیں کہ اب آپ کا جو دھڑا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا ووٹ بینک آپ کے ساتھ ہے، ہم نے 2018 میں بھی دیکھا. تو یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ کس کو آپ کا جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو دھڑا ہے پورا، وہ کس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے دھڑے کی بات جو ہوتی ہے، دھڑا پارٹی تھی، پارٹی ہم نے بنائی. اس علاقے میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی سیاست کو پسند کرتے ہیں، آپ کی ذات کو پسند کرتے ہیں، وہ ایک دھڑا سا بن جاتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ ایک سوچ اور فکر کی سیاست وہاں پر کی ہے. ایک بہتر سیاست ہو، ایک شرافت کی سیاست ہو، خدمت کی سیاست ہو. تو وہ اب دیکھیں گے. میں نے اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا، پر میں سیاست نہیں چھوڑی. تو انشاءاللہ دیکھیں گے مستقبل کیسا ہوتا ہے. لیکن ابھی آپ کے جو دیکھنے والے ہیں، کیا وہ ان کا ہی یہ سوال ہے کہ کیا شاہد خاقان عباسی کسی کو سپورٹ کریں گے، یا آپ لوگ بالکل کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو تو جی میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہا تھا کہ آپ کسی ورکر کو، میں ٹکٹ چھوڑ رہا ہوں، کن کے نام دیے کسی ورکر کو ٹکٹ دیں تو میں اس کے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہوں. لیکن ورکر کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. لیکن سر راجہ صغیر صاحب کو تو ٹکٹ دیا گیا. جی سارا سیر صاحب سے وعدہ ہو چکا تھا. اس وعدے کے اندر بہت سے لوگ شامل تھے اور میں بھی شامل سر تھا. آپ نے بھی کچھ نام دیے تھے ورکرز. میں نے نام دیا تھا، وہ مجھ تک ہی رہنے دیں، الیکشن کے بعد پوچھتے ہیں. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب نون لیگ کا جو آپ کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ اشفاق سرور صاحب، جو کہ اشفاق سرور اور شاہد خاقان عباسی کی دوستی تو کسی سے ڈکی چھپی تو نہیں تھی. اور اب آپ یہ بتائیں کہ کیا جو اسامہ جو سرور ہیں، انہوں نے کوئی آپ سے رابطہ کیا، کوئی آپ سے انہوں نے کوئی گائیڈ لائن لینے کی کوشش کی، یا کوئی ابھی تک کوئی ووٹ کے حوالے سے آپ سے کوئی؟ نہیں میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، نا اس کی ضرورت ہے. وہ اپنے الیکشن لڑیں جو بھی. انہوں نے بھی آپ سے رابطہ نہیں؟ نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تو سر یہ بتائیں کہ اب NA-51 کی اگر تمام تر سینیریو دیکھیں تو کون سی جماعت آپ کو آگے نظر آتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کو فروری 8 کو ہی پتہ لگے گا. لیکن میں نے کہا نا کیمپین آج بڑی ایک عجیب کیمپین ہے کہ جو جماعت اقتدار میں تھی، جو 2018 کے الیکشن میں نام نہاد جیت کرائی تھی، اس کا آج وجود ہی نہیں ہے. کوئی کیمپین نظر نہیں آتی، کوئی امیدوار نظر نہیں آتا،
पुलिस पीछे लगी हुई है। ये पता नहीं अब कौन सी सियासत है, लेकिन बहरहाल ये सियासत चल रही है। अब वक्त बताएगा क्या होता है। सर एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो ये बताएं सर, ये बताएं कि क्या सदाकत अब्बासी को आपने ये मैसेज दिया था कि आप अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैंने सदाकत अब्बासी से कभी बात ही नहीं हुई है। मैंने टीवी पर कहा था, 6 महीने से पहले मैंने कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सर नॉलेज थी ये कोई। सही हो गया। तो सर जो मैडम सादिया हैं वो किसको सपोर्ट करेंगी, और वो क्योंकि जाहिर सी बात है आपका ख़ानदान है। उनका फैसला है, जिसको भी मर्जी सपोर्ट करना चाहें, उनकी अपनी सोच है सियासत में। मुझसे वो मशवरा करके सियासत नहीं करती। तो आप एक तरफ आप हल्के से भी मतलब कि आज जो एंटी करप्शन के हवाले से जो चीज़ें आई हैं, कैसा आपको महसूस हुआ? जो कि तरक्याती काम आप करवा रहे थे, अब उस पे ही एंटी करप्शन आप लोगों को बुला के सवालात जो आप बात कर रहे हैं। ना एंटी करप्शन को पता था कि सवाल क्या हैं, ना उनको पता था कि एक सादे कागज़ में 4 सतरें लिखी हुई थी कि ये 2 स्कीमें हैं जो जिसमें मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए गए। तो उसका जवाब लिख के दे देंगे, ये पीटीआई की स्कीमें हैं। उनसे पूछना किसको देते रहे। ये बताएं सर कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने जाहिर सी बात है आपको राब्ता किया होगा, जो कि अभी इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड। देखिए, मेरा हमेशा मैंने अपना सियासत ओपन रखी है, जो भी मिलना चाहता है। आप यकीन करें, मैंने ऐसे इलेक्शन भी थे कि जो शख्स मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, हम मिलते थे, मशवरा करते थे आपस में। सियासत का एक मेयार होना चाहिए। हमने अल्लाह के करम से इस हलके में कम अज़ कम एक शराफत की सियासत का मेयार मुकर्रर किया है। मैं उस मेयार को बरकरार रखना चाहता हूँ। तो मैं हर एक से मिलता हूँ, जो मिलना चाहे मैं हाजिर हूँ। लेकिन अभी तक नून लीग के किसी कैंडिडेट जो कि अभी मौजूद हैं, नून लीग वाले वो परेशान होते हैं मुझसे मिलके, पता नहीं उनको नुकसान ना मिल हो जाए कि बड़ी बात है। पार्टी उनसे पूछ ले कि क्यों मिले हो जाके, वो जरा थोड़े परेशान रहते हैं। लेकिन सर आप नहीं समझते कि जो इशफाक सरवर के जो बेटे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको मतलब कि आपके पास आना चाहिए, या जो बात जरूरत नहीं है, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी भी सपोर्ट नहीं होगी? बहुत माशाल्लाह हम समझदार लोग हैं, मुझसे ज़्यादा। आपकी उनको? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं सिर्फ नून लीग के वर्कर को सपोर्ट कर सकता था। अच्छा, एट दी एंड मुझे ये बताएं कि क्या शाहिद खकान अब्बासी इन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो बातें चल रही हैं कि जी आप पार्टी बनाएंगे, तो क्या उसकी कोई तैयारियां हो रही हैं? मैं पार्टी बनाऊँ या ना हो, पार्टी ज़रूर बनेगी। और मैं अपनी सियासत का रुख का तयन उस वक्त करूँगा। पार्टी में हिस्सा बनूँ, जैसे भी करूँ, इंशाल्लाह सियासत में मेरी कोशिश है, मेरी जिम्मेदारी है कि सियासत में अपना किरदार अदा करूँ। सर हम ख्याल कितने लोग हैं जो कि इस वक्त आपके राब्ते में हैं? इस ख्याल जब आप सफ़र शुरू करें तो साथी मिल जाते हैं। तो आपकी गहरी नज़र होगी 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से? नहीं, मेरी कोई गहरी नज़र नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है एक नाकाम और फरसूदा और इंतशार का बायस बनने वाले इलेक्शन है। आप अपने मौके पे एज इट इज़ कायम। मैं वो